بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا۔ جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری 3822، صحیح مسلم 2476۔ سیدنا جریر نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خثعم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبہ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا۔ میں نے انگشت ہائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثابت قدمی عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو۔ اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھجوائی۔ سیدنا جریر کے قاصد نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یا انہوں نے کہا خارش والے اونٹ کی طرح، مراد ویرانی سے ہے۔ سیدنا جریر نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلوں کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020، صحیح مسلم حدیث نمبر 2476 ہے۔ سیدنا جریر نے بیان کیا، جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنے تہبند کو اتارا اور حلہ زیب تن کیا، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ابھی نبی اکرم نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا ہے کہ ابھی تمہارے پاس اس دروازے یا روشن دان سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا۔ اس پر میں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن درجے کی حدیث مسند احمد 19179 میں ہے۔ فضائل صحابہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب 199 نمبر حدیث ہے، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں 1798 میں صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ہر صحابی کی کیسی فضیلت ہے، ہر صحابی کا کیسا مقام و مرتبہ ہے، ہر صحابی کی کیسی قربانیاں ہیں، ہر صحابی کی کیسی عزم و استقامت والی ایمان افروز داستانیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت سے بھر دے اور ہمیں صحابہ کرام کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔